الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. واجب الاحترام سامعین، قربانی شعائر اسلام میں سے ایک عظیم الشان شعار ہے جس کی مشروعیت کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے فصل لربک وانحر، یعنی پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہ عبادت جہاں ایک طرف اطاعت خلیل علیہ السلام کی یادگار ہے، وہاں دوسری طرف بندے کی اپنے خالق کے ساتھ عشق اور تسلیم و رضا کا اظہار ہے۔ شریعت مطہرہ نے قربانی کے لیے جانوروں کی جو حد مقرر فرمائی ہے اسے قرآن مجید میں بہیمۃ الانعام یعنی چوپایا جانور کہا ہے۔ لغت عرب اور فقہ اسلام کی روح سے انعام میں 4 قسم کے جانور بالاتفاق داخل ہے: اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ۔ یہاں ایک اہم ترین اور معرکہ آراء بحث سامنے آتی ہے جس کے بارے میں بعض لوگ تحقیق کی کمی یا لغوی عدم واقفیت کی وجہ سے ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے بینس کی قربانی۔ حضرات، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے کہ بینس کی قربانی بلا کراہت بالکل جائز اور مشروع ہے۔ اس پر ہمارے پاس 3 مضبوط ترین علمی اور محققانہ دلائل موجود ہے۔ پہلی دلیل فقہی و لغوی اصول ہے۔ فقہ اسلام اور عربی لغت کا یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ الجاموس نوع من البقر، یعنی بینس لغوی اور شرعی اعتبار سے گائے ہی کی ایک جنس اور نوع ہے۔ ائمہ لغت نے واضح لکھا ہے کہ جیسے پہاڑی گائے، وحشی گائے اور پالتو گائے سب بقر یعنی گائے کی ذیل میں آتی ہے، بالکل اسی طرح بینس بھی اسی خاندان کا حصہ ہے۔ دوسری دلیل اجماع امت ہے۔ جلیل القدر محدثین اور فقیہ ائمہ نے اس بات پر امت کا اجماع نقل فرمایا ہے۔ امام ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرۂ آفاق کتاب الاجماع میں رقم طراز ہے وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيسِ حُكْمُ الْبَقَرِ، یعنی اور تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ بینسوں کا حکم وہی ہے جو گائے کا ہے۔ اسی طرح امام ابن عبد البر اور علامہ ابن قدامہ نے صراحت کی ہے کہ زکوٰۃ، دیت اور قربانی کے جملہ احکام میں بینس اور گائے برابر ہے۔ اگر شریعت کی لیگل ڈیفینیشن کو دیکھا جائے تو اس پر امت کا کامل کنسنسس موجود ہے۔ تیسری دلیل سائنسی توثیق ہے۔ اگر ہم دور حاضر کی حیاتیاتی سائنس کے اصولوں پر بھی غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ گائے اور بینس دونوں کا جینس اور ان کی اسپیشیز یعنی حیاتیاتی خاندان ایک ہی ہے، اور شریعت اسلامیہ چونکہ دینی فطرت ہے اس لیے وہ حقائق کا احاطہ کرتی ہے۔ شریعت نے جہاں دین کو آسان بنایا وہاں مسلمانوں کی معاشی راحت کا بھی خیال رکھا۔ احادیث مبارکہ کے مطابق صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے جانور میں 7 بندے شریک ہو کر قربانی کی سنت کو ادا کیا۔ اس حکم کے پیچھے ایک گہرا سوشیو اکنامک یعنی سماجی اور معاشی نظام کار فرما ہے۔ اجرت اور مہنگائی کے اس دور میں ہر سفید پوش انسان کے لیے اکیلا بکرا خریدنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بڑے جانور میں 7 حصے ہونے کی وجہ سے غریب اور متوسط طبقے کے لوگ بھی آسانی سے اس کار خیر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مزید برآں ایک بڑے جانور سے حاصل ہونے والا بھاری مقدار میں گوشت معاشرے کے ان یتیموں، بیواؤں اور نادار لوگوں تک پہنچاتا ہے جنہیں پورا سال یہ نعمت میسر نہیں ہوتی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پس معلوم ہوا کہ چاہے آپ بکرے کی قربانی کریں، گائے کی کریں یا بینس کی، بارگاہ الہی میں جانور کا رنگ، نسل یا اس کی قیمت نہیں دیکھی جاتی۔ وہاں جو چیز ترازو میں تولی جاتی ہے وہ بندے کی نیت اور اس کا تقویٰ ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، یعنی اللہ کو ہرگز نہ ان کا گوشت پہنچاتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اسے تو تمہارا تقویٰ پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاوے اور نام و نمود سے بچا کر خالص اپنی رضا کے لیے سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔